جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ مشت زنی کی سزا کیا ہے؟ اور بعض دوستوں نے مجھ سے، اب ظاہر بات ہے ان کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اس میں پڑ جائے تو وہ چھوڑے کیسے اس کو؟ وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں، مجھ سے چھوڑی نہیں جا رہی۔ دیکھیں جی، یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے نوجوان نسل میں پھیلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی ہاتھ سے لذت حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، سادے لوگ میں اس کو کہتے ہیں ہینڈ پریکٹس، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی جوانی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جو نوجوان ایسے کرتے ہیں وہ اپنی وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتے۔ اگر ان کی شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کو سوائے شرمندگی اٹھانے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ بیوی کے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ شرمسار رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری زندگی اپنے دولت جو ہے وہ حکیموں کو لٹانے کے چکروں میں، ڈاکٹر لے جاتے ہیں ان کے پیسے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل، تو بظاہر وقتی طور پر وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو پہلی صحت کے اعتبار سے تو اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ کیا، ان کا کیا مطلب ہے کہ حکم لگے گا، تو یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ لذت حاصل کرتا ہے، وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، لعنت کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا قیامت والے دن اس جس ہاتھ سے وہ مشت زنی کرتا ہے تو وہ ہاتھ حاملہ عورت کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا ہاتھ اتنا سوجا ہوگا جیسے حاملہ عورت ہے، وہ ہاتھ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی۔ یعنی اس کا ہاتھ جیسے عمل ہوتا ہے نا، عورت کو ایسے سامنے آئے گا۔ تو اس کی سزا تو یہ اللہ پردہ ڈالے رکھے۔ اب کوئی شخص یہ تو نہیں قاضی کے سامنے جا کے کہتا کہ میں نے مشت زنی کی یا مجھے سزا دے۔ اس کی سزا شرعاً جو ہے وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں معافی ہے۔ ہاں قیامت والے دن اللہ جو چاہے سزا دے گا، دنیا میں وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس کی بظاہر قاضی کوئی وقت جو ہے وہ سزا مقرر کرے، اگر کوئی شخص اس کی ویسے اس کو عادت پڑ گئی ہے اور قاضی سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رکتا، وہ اپنے طور سے کوئی اس کو تعزیر کو حد لگا دے، دو چار درے شرے یا اس کو سزا دے دے تاکہ یہ بندہ باز آ جائے، تو ایسی صورت میں ہے۔ اب جو اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین طریقہ اپنے خیالات پاکیزہ کریں۔ فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، غیر اخلاقی فلمیں، حرکات، سکنات، گانے، باجے، اس قسم کی جو شہوت انگیز چیزیں ان سے بچے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاک کریں، باوضو رہے، نماز کی طرف توجہ کریں، نماز کی طرف جائے، نماز پنجگانہ باجماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن پڑھ لے، اللہ اس کو اس عادت سے چھڑا دے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد ایک وہ وظیفہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضور علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا، وہ میں ناظرین کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ 313 مرتبہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، 313 مرتبہ ڈیلی پڑھنے کی عادت بنا لے، انشاءاللہ العزیز یہ اس بری عادت سے نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔